السلام علیکم۔ ایک ایمرجنسی کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ ڈیو ڈیٹ کے بعد بھی ایک ڈیٹ ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں گریس ڈے، تو آج لاسٹ دن ہے، ریکٹیفائی کر سکتے ہیں آپ اسائنمنٹ میں اور آپ کریکشنز کر سکتے ہیں اسائنمنٹ میں۔ ایکچوئل ہوا یہ ہے کہ پی ایس وائی 407 جو اسپورٹس سائیکولوجی ہے، اس کی اسائنمنٹ جو آئی تھی، اس میں کافی اسٹوڈنٹس آپس میں کنفیوز تھے اور مینوپلیٹ تھے، جبکہ جو سلوشن میں نے پرووائڈ کیا تھا جو سابقہ ویڈیو میں، اس میں ریلیونٹ ٹو جو اسائنمنٹ جو تھی میچ کرتی تھی پرنسپل اکارڈنگ ٹو یور ہینڈ آؤٹس، اس کے مطابق میں نے جو تھا وہ پریپیئر کی تھی ویڈیو۔ لیکن ایک ڈسکشن سے بھی گروپ میں چلی تھی اور ایک بی ایس سائیکولوجی کی فیمیل اسٹوڈنٹ تھی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ نہیں، یہ سلوشن ایکچوئل میں کریکٹ سلوشن یہ ہے، اور میں نے سپروائزر سے باقاعدہ کنفیوژنس کو دور کرنے کے لیے، اپنی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میں نے میل بھیجی تھی۔ انہوں نے کہا تھا لیول آف موٹیویشن آپ نے اسائنمنٹ کے اندر مینشن کرنا ہے، جبکہ اسائنمنٹ کے اندر کلیئرلی مینشن ہے ٹائپس آف موٹیویشنس، اور ساتھ میں ٹائپس آف موٹیویشنس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے آپ نے سینیریو کو لیتے ہوئے۔ تو یہاں پہ اگر میں جاؤں، میں نے بھی ایک ای میل بھی انسٹرکٹر کو، ایک اسٹوڈنٹ کی ای میل ایڈریس سے میں نے بھیجی، پی ایس وائی 407 جو اسائنمنٹ کے کورس کے جو انسٹرکٹر ہیں، ان کو میں نے ای میل بھیجی، ان سے میں نے کہا کہ آپ کا جو اسائنمنٹ میں ایک اہم کردار ہے، ایک اہم پوائنٹ ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ٹائپس آف موٹیویشنس کو لے کر آپ نے ایمفیسائز کیا ہوا ہے اسائنمنٹ کے اندر، جبکہ لیول آف موٹیویشن جو ہے وہ اسائنمنٹ کے کوشچنس فائل میں نہیں ہے اور نہ ہی دیکھنے کو ملا ہے، کیونکہ ایون ڈیٹ آپ اسائنمنٹ کے جو سیکشن میں جو ٹائپس آف موٹیویشنس کی ہیڈنگس بھی آپ دیکھ سکتے ہو، یہاں پہ ٹائپس آف موٹیویشن ہے، نہ کہ لیول آف موٹیویشنس ہے۔ تو یہ سب کچھ میں نے ان سے ڈسکس کیا، اور ساتھ میں اٹیچ بھی میں نے کیا تھا۔ اب پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کے یہ اسائنمنٹس میں اس طرح سے مینیپولیٹ ہونے کی وجہ سے، اور کچھ جنہوں نے مینول سولوشنز بھی دیکھا ہے یا پھر ویڈیوز بھی دیکھی ہے، ان کا آپس میں یعنی کہ بہت کولیپس ہو سکتا ہے، اور رزلٹ جو ہے اسائنمنٹ کا وہ کافی گر سکتا ہے اسٹوڈنٹس کا۔ تو آپ کائنڈلی اس حوالے سے آپ پراپرلی جو ہے نا فوکس کریں اسینشلی طور پر اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹ کو لے کر، اور کلیئرلی گائیڈ لائنس دے کہ کس کو ذکر کیا جا رہا ہے، ٹائپس آف موٹیویشنس کو ذکر کیا جا رہا ہے یا لیول آف موٹیویشن کو ذکر کیا جا رہا ہے، تاکہ اسٹوڈنٹس میں آپس میں کنفیوژن نہ ہو، اور ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ریگارڈنگ اسائنمنٹس ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے وہ پیدا نہ ہو سکے۔ اوکے، آگے ہے فردر پھر میں نے پھر ان کے لیے اٹینشن رکھنے کے لیے، میٹر رکھنے کے لیے میں نے فردر ان کو ہائی لائٹ کیے پوائنٹ اس حوالے سے، ٹائپس آف موٹیویشنس اور آئیڈینٹیفائی دا کریکٹ موٹیویشن ٹائپس اینڈ جسٹیفیکیشنس۔ یہ میں نے جو اسائنمنٹ کا کویشچن تھا اس میں باقاعدہ ہائی لائٹ کر کے میں نے انسٹرکٹر کو بھیجا۔ پھر اس کے بعد موٹیویشن ان اسپورٹ میں نے باقاعدہ جو لیسن نمبر 7 ہے ان کو میں نے یعنی کہ ہائی لائٹ کر کے بھیجا کہ یہاں پہ دیکھیں ٹائپس آف موٹیویشنس کو، 2 ٹائپس کی موٹیویشنس کو ذکر کیا گیا ہے۔ فردر ان کی جو اگزامپلس ہیں یا ان کے بارے میں جو بیان ہے وہ دیا گیا، پھر بعد میں اگزامپل دی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے ان کو الرٹ کیا اس حوالے سے کہ آپ یہ جو لیول آف موٹیویشنس ہے نا، ایک قسم کا اس میں 7 طرح کے فیکٹر شامل ہوتے ہیں، ان 7 طرح کے فیکٹرز کو لے کر آپ لیول آف موٹیویشن جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو اسائنمنٹ والے سیکشن میں ہینڈ آؤٹ میں آپ جائیں گے، ہینڈ آؤٹ والے سیکشن میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو جو ہے نا لیول آف موٹیویشنس کے نیچے آپ کو ایک پوائنٹ ملے گا آپ کو یہاں پہ، یہ دیکھیں لیول آف موٹیویشن ڈیپینڈس آن 7 فیکٹرس اینڈ دے آر۔ اچھا، یہ 7 فیکٹرس پہ مشتمل ہے لیول آف موٹیویشنس، اور یہ 7 فیکٹرس ہیں آٹو موٹیویشنس اور انسٹرکٹ موٹیویشنس، اور یہ جو ایکسٹرینسک موٹیویشن، ایکسٹرنل ریگولیشنس، انٹروجیکٹیو ریگولیشنس، آئیڈینٹیفائڈ ریگولیشنس اور انٹیگریٹڈ ریگولیشنس۔ اچھا، تو 7 فیکٹرس ہیں لیول آف موٹیویشنس، اس کا مطلب یہ 7 فیکٹرس کو مد نظر رکھتے ہیں لیول کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ انٹرنسک موٹیویشنس ہے، جبکہ یہ موٹیویشنس کا ایک قسم کا ڈائگنوسس ہے۔ اوکے، کہ آپ کس لیول پہ ہو یا کس فیکٹرز کو لے کر آپ لیول کنسیڈر کرتے ہو۔ تو میں نے ان کو سامنے یہ بھی بتایا کہ لیول آف موٹیویشنز ہے اور ٹائپس آف موٹیویشنز یہ بہت زیادہ ڈفرینس رکھتی ہیں ایک دوسرے کے درمیان، جب کو آپ کو کائنڈلی طور پر اس حوالے سے ہیڈنگ دیکھنی چاہیے اکارڈنگ ٹو ہینڈ آؤٹس، اور اس کے علاوہ یہ اب ہیڈنگز دیکھو نا، یہ مینشن جو کیا لیول آف موٹیویشنز، اور یہ ڈیپینڈ کس پہ ہیں، 7 فیکٹرز پہ ڈیپینڈ ہے۔ تو میں نے ان کے ساتھ یہ بھی کہا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے میں نے کہا کہ بہت سے یوٹیوبرس اور جنہوں نے سولوشن بھی پرووائڈ کیا تھا اس حوالے سے ڈائگنوسس کو ایک علیحدہ رکھا، کرائٹیریا اور ڈیپینڈنسی آف 7 فیکٹرز کو ایک علیحدہ رکھا، اس کے مطابق لیول آف موٹیویشن کو لے کر
فردر بھی ان کا جو فیڈ بیک آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے صرف جو ہے نا 7 لیول آف موٹیویشن جو ہے نا ان کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے، نہ کہ آپ نے کنسیڈر کرنا ہے جو ٹائپس آف موٹیویشنس ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس میں آپ کے لیے آپ جنہوں نے اسائنمنٹ کی جو سولو کر لی ہے تو کہہ لیا آپ آج لاسٹ ڈے ہے، تو آپ پھر دوبارہ سے اس کو ریکٹیفائی کر کے سلوشن جو ہے کریکٹ سلوشنس آپ اس کو اپلوڈ کر لیں۔ اب جو کریکٹ سلوشن جو ہے یعنی کہ اکارڈنگ ٹو لیول آف موٹیویشنس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، پہلے تھا ٹائپس آف موٹیویشنس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، اب میں کہوں گا لیول آف موٹیویشنس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو کریکٹ سلوشنس ہوگا وہ ایکسٹرنسک موٹیویشنس ہوگا، ایکسٹرنل ریگولیشنس ہوگا، آئیڈینٹیفائڈ ریگولیشنس ہوگا اور انٹروجیکٹڈ ریگولیشنس ہوگا۔ یہ سولوشن فائل آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشنس میں مل جائے گی۔ آپ اس کو یعنی کہ یہ ہائی لائٹ جو پوائنٹس ہوتے ہیں نا، اس کو آپ جو یہ مینول سولوشنس فائل ہوتی ہیں نا، اس کو بالکل اپلوڈ نہ کر دیا کریں ڈائریکٹ، اس میں چینجز کرا کریں جہاں پہ چینجز کرنے والی ہے، جیسے کہ یہ کلرفل میں نے بنائی ہے تاکہ اسٹوڈنٹ ہو بہو کاپی کر کے اپلوڈ نہ کریں۔ اگر آپ ہو بہو کاپی کر کے اپلوڈ کر دیں گے تو اس سے نیگیٹو مارکنگ ہوگی اور آپ کے نمبر نہیں لگیں گے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو بھی آپ فائل سولوشن فائل پی ڈی ایف یا ڈوکی اٹھاتے ہیں، پی ڈی ایف تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے سولوشن فائل، ٹھیک ہے۔ پی ڈی ایف آپ ایل ایم ایس میں اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کی نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے، جبکہ آپ کو ڈاک فائل مطلب کہ ورڈ فائل جو ہے وہ اپلوڈ کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جہاں پہ چینجز کرنے والی ہے آپ اپنی مینول چینجز کریں اور پھر فائل کو اپلوڈ کریں، اور فائل کو اپلوڈ کرنے کے بعد پھر جو ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جو ہے نا پروسیسنگ، یعنی کہ آپ ویٹ کریں رزلٹ کا۔ لیکن اس میں یہ ایک چیز کا اور خیال رکھا کریں کہ آپ لازمی طور پر مینیول اپنی جو ہینڈ رائٹنگ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو لازمی ٹائپ کریں، چاہے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں ٹائپ کریں چاہے صحیح والی انگلش میں ٹائپ کریں۔ اگر آپ فلوئنٹ انگلش ایکسپرٹ ہیں تو آپ اپنی انگلش اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آپ ٹائپ کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو لرننگ جو ہے نا ایبیلٹی ایک انہینس ہوگی، اس کے علاوہ آپ کو نالج انہینس ہوگا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ میں نے یہ پھر ضروری سمجھا ایک پھر دوبارہ سے ویڈیو بنانا، اور آج لاسٹ ڈے ہے پی ایس وائی 407 اسپورٹس سائیکالوجی کے اسائنمنٹ کا جو نمبر 1 کا جو سلوشن ہے، اس کو ریکٹیفائی کر لیں جلد سے جلد جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اسٹوڈنٹ، اور جسٹیفیکیشن جو ہے وہ اپنی ورڈنگ میں آپ دے سکتے ہو اسٹوڈنٹ، اپنی ورڈنگ میں جو بھی آپ کی سینیریو کے مطابق انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ایکسٹرینسک موٹیویشنس کو لے کر، اور ساتھ میں ایکسٹرنل ریگولیشنس کو لے کر، آئیڈینٹیفائڈ ریگولیشنس کو لے کر، انٹرجیکٹڈ ریگولیشنس کو لے کر، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ہینڈ آؤٹس جب اوپن کریں گے نا تو ساتھ میں جہاں پہ لیول آف موٹیویشنز میں جو فرسٹ فیکٹر جو واضح کیا گیا موٹیویشنز، اس میں ساتھ ایگزامپل بھی دی گئی۔ آپ اس ایگزامپل کو ریڈ کرو گے نا، ہر ایک جو فیکٹرز ہیں نا اس کے ساتھ ایگزامپل دی گئی ہے۔ آپ ایگزامپل کو ریڈ کرو گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ واقعی یہ اس سینیریو کے ساتھ بلونگ کرتا ہے، اور پھر آپ اپنی ورڈنگ میں جو ہے جسٹیفیکیشنز دے دیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور میری پھر ریکویسٹ آپ سے کہ آپ سائیکالوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے آلریڈی چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔